24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 12 پر ہے۔ عنوان ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلق پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اشیاء کے اشتراک کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اشیاء کے نام بتا سکیں جو دوسروں کے ساتھ مل کر استعمال کرتے ہیں، دی گئی کہانیوں اور تصاویر سے شناخت کر سکیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں، پہچان سکیں کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اس طرح ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، آپ کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے موضوع پر چونکہ یہ باب ہے اور اس کی تمہید کے لیے بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا کوئی انسان بالکل اکیلا زندگی گزار سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بچے اس کو فوراً ہی جواب میں منتقل کر سکیں گے اس سوال کو، اور وہ کہیں گے کہ نہیں، کوئی انسان بالکل اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگلا سوال آپ پوچھیں گے ان سے، کیا ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک دوسرے کے کام کر کے، اس کے بغیر کیا ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بچے نہیں میں دے پائیں گے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ ایک ہی خاندان کے افراد کا آپس میں پیار زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بچے سوچیں گے اور پھر اپنی اپنی سوچ کے مطابق آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ یہ تمہید بھی اصل میں گفتگو کی ہی ایک صورت ہے، اس لیے آپ انہیں یہ جواب دیں گے کہ ایک ہی خاندان کے افراد کا آپس میں پیار زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی فوراً مدد کرتے ہیں، بلکہ اس میں آپ اس بات کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک خاندان کے افراد چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں دن رات، تو اس لیے ان کی آپس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ پھر سے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا ہم الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کے کام آتا ہے تو وہ خاندان کے لوگ ہی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ہے کہ کیا ہمیں اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے؟ یہاں ظاہر ہے سوال کا جواب تو بچے فوراً ہاں میں دے دیں گے، کیونکہ ایک اچھا معاشرہ اسی طرح بنتا ہے۔ یہ آپ اس میں اس بات کا اضافہ کریں کہ خاندان، آپ بلکہ ان کو ایک بڑی اہم بات بتائیں گے کہ جس طرح ایک انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح ایک خاندان بھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ خاندان ہے، پھر آپ کے ہمسائے ہیں، یہ آپ بچوں کو بتائیں گے، اور آپ کا محلہ ہے، یعنی آپ کی گلی یا اسٹریٹ ہے، پھر آپ کا شہر ہے، اور اس طرح اسی لیے پھر پوری دنیا کو ایک گاؤں کے طور پر بھی مثال دے دی جاتی ہے۔ لیکن معاشرہ تبھی اچھا ہوگا جب لوگ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں ہے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں اور انہیں بتائیں کہ بچوں وہ اس باب میں پڑھیں گے، ان میں جو چیزیں پڑھیں گے ان میں شامل ہیں، ایک یہ
کہ اشیاء کا اشتراک یعنی چیزوں کا مل بانٹ کر استعمال، اور چونکہ بچے آج کل کے لفظ شیئرنگ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اگر آپ صرف اشیاء کا اشتراک لفظ بولیں گے تو شاید وہ آپ کی طرف دیکھنے لگ جائیں کہ یہ آپ نے کیا کہا۔ آپ جب بتائیں گے کہ اشیاء کے اشتراک کو شیئرنگ کہتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ پھر ہے کہ اس باب میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شامل ہے، اور یہ بتایا جائے گا کہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ بتائیں گے کہ بچوں اس میں آپ باہمی انحصار کے بارے میں پڑھیں گے۔ باہمی انحصار بتا سکتے ہیں آپ ابھی سے ہی ان کو، تاکہ وہ ذہنی طور پر باہمی انحصار کے متعلق پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باہمی انحصار کے معنی ہے کہ ایک دوسرے سے امید رکھنا اور ایک دوسرے کا سہارا ذہن میں رکھنا، ایک دوسرے کا سہارا لینا جو بہت ضروری ہے۔ اور باہمی کا مطلب ہے آپس کے انحصار۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگی الفاظ و معانی کی جانب۔ شناخت، پہچان، بلکہ اس لفظ کے معنی بہتر طور پر سمجھانے کے لیے آپ بچوں کو شناختی کارڈ کی مثال دیں کہ شناختی کارڈ جس کو آئیڈینٹی کارڈ کہا جاتا ہے، اسے شناختی کارڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے شناختی کارڈ رکھنے والے شخص کی شناخت ہوتی، یعنی پہچان ہوتی ہے۔ اشتراک، حصہ داری، حصہ بانٹنا، شیئرنگ وہی چیز ہوگی۔ پینسل تراش، اس کے آسان اردو کے معنی تو یہ ہے، آپ بچوں کو بتائیے گا کہ تراش جو لفظ ہے یہ تراشنے سے نکلا ہے، اور تراشنے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو تیز کرنا۔ سو پینسل تراش ہوا پینسل شارپنر۔ انحصار، سہارا، امید، منتقل، بدلنا، تبدیل کرنا یا لے جانا، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو کہتے ہیں کہ اس چیز کو منتقل کرنا۔ تلقین، نصیحت، ہدایت، باہمی آپس کا۔ پلمبر، جو انگریزی میں لفظ پلمبر ہے، لیکن دلچسپ بات میں آپ سے کروں محترم ٹیچر کہ انگریزی کے الفاظ جب اردو میں آتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، بعض اوقات وہی رہتے ہیں۔ اب یہ میرا ایسی احساس ہے کہ جب جس شخص نے لغت بنائی پہل اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا، وہ انگریزی میں اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ یہ پلمبر جو ہے اس میں بی سائلنٹ ہوتا ہے، تو انگریزی میں اس کو پلمبر بولتے ہیں، لیکن اس نے پھر کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بی سائلنٹ ہے، اس نے اس کو اردو میں پلمبر لکھا، اور وہ اب تک اردو میں ہم اس کو پلمبر ہی بولتے ہیں۔ پلمبر کا مطلب ہے کہ پانی کے پائپوں وغیرہ کی مرمت کرنے والا شخص۔ یہ چونکہ گھروں میں آتے رہتے ہیں لہذا بچوں کو معلوم ہوگا کہ پلمبر کون ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ پہلی جو اہم بات ہے جس کی آپ تشریح بچوں کے سامنے کریں گے وہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے معاشرے میں محبت کیسے بڑھتی ہے۔ آپ بتائیں گے بچوں کو کہ عام زندگی میں اگر ہماری یا کسی ایک شخص کی کوئی دوسرا شخص مدد کرے تو وہ شخص مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، بلکہ نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اسے یاد بھی رکھتا ہے اور وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے، اور محبت پسند ہی کا تو نتیجہ ہوتی ہے، یعنی ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں، وہ ماما ہو، بابا ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اگر سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں تو پھر پورے معاشرے میں محبت بڑھے گی۔ اگلا نقطہ ہے کہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کیسے کرتے تھے۔ اب اس میں آپ دو چیزیں بتائیں گے بچوں کو۔ ایک تو یہ کہ اسلام بطور مذہب کے ویسے ہی ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ
دوسرے انسانوں کے کام آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ بچوں کو بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ بچے اب دوسری جماعت میں ہیں، سمجھ جائیں گے، آپ انہیں یہ نکتہ بطور خاص بتائیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت چاہیے ہوتی کہ انسان صرف میری عبادت کرے، تو اس کی عبادت کرنے کو تو فرشتے ہی بہت تھے، وہ تو رات دن اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، عبادت اپنی جگہ، مگر دوسرے انسانوں کے کام آنے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کیسے کرتے تھے، اس کی بے شمار مثال ہے، چونکہ ان کی زندگی پوری دوسروں کی مدد کرنے میں گزری، لیکن پھر بھی دو چار باتیں اس میں ایسی ہیں جن کا ذکر ہونا ضروری ہے اس کم وقت میں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی طبیعت پوچھنے خاص طور پر جاتے اور بیمار کسی چیز کی خواہش کرتا تو منگوا دیتے تھے، پھر کوئی فوت ہو جاتا تو تلقین فرماتے کہ میت والے گھر والوں کے لیے لوگ کھانا پکوا کر بھجوائیں۔ اور محترم ٹیچر، آپ بچوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی وجہ سے کہ ہمیشہ سے جب سے اسلام آیا معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں یہ ایک روایت چلی آ رہی کہ ایک گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے اس گھر والوں کے لیے ان کے ہمسائے یا رشتہ دار کھانا پکوا کر بھجواتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے کہ قیامت کے دن خدا کے حضور وہ شخص بدترین آدمی کا مقام پائے گا جس سے لوگ اس کی بدسلوکی کے ڈر سے ملنا چھوڑ دیں۔ اب اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اچھا سلوک کیسے ہوگا؟ جب بھی ان کو ضرورت پڑے ہم ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب۔ ایک سرگرمی ہے صفحہ نمبر 96 پر، حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 4، اور آپ دیکھیے آپ کے پہلو میں کتاب موجود ہوگی، اس کو صفحہ نمبر 96 پر کھولیے، پڑھیے کہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کریں جب آپ نے دوسروں کی مدد کی ہو یا دوسروں نے آپ کی مدد کی۔ اب یہ سرگرمی کرواتے ہوئے محترم ٹیچر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، پھر بچوں کو بتائیں کہ یہ وضاحت کریں کہ وہ کسی چھوٹی سی مدد کا واقعہ بھی بیان کر سکتے۔ مطلب ہو سکتا ہے بچے سوچیں کہ اچھا یہ میری زندگی میں تو میں نے تو کسی کی مدد نہیں کی۔ اب ان کو سمجھائیں کہ مثال کے طور پر اگر ان کی جماعت میں ان کا کوئی ہم جماعت بچہ ایسا ہو جو پینسل لانا بھول گیا ہو، شارپنر لانا بھول گیا ہو، اور آپ نے فوراً اس کی مدد کر دی ہو کہ یہ لو شارپنر، یہ لو پینسل، تو یہ بھی مدد ہے، اور اس طرح کا کوئی معمولی واقعہ بھی وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایسا کوئی واقعہ بیان کر کے اس سرگرمی کی ابتدا آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بلکہ نکتہ مجھے پہلے لانا چاہیے تھا۔ اگر آپ ابتدا ہی خود کریں گے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہو اور آپ وہ واقعہ بچوں کو سنائیں، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، بلکہ ایک لحاظ سے وہ راغب ہوں گے اس طرف کہ کوئی اپنی زندگی میں سے کسی کی مدد کرنے کا واقعہ بیان کر سکے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔